ان آیات کی روشنی میں یہ تمام چیزیں کہ فخر نہ کرو، لوگوں سے اکڑ کر بات نہ کرو، خود پسندی نہ ہو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زور سے نہ بولو، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ یہ تو آپ نے جو بات کی اور بہترین باتیں آپ نے فرمائیں، تعلیم فرمائیں، یہ فرد کے حوالے سے ہوئیں۔ اب ایک فرد ہے، میں اور آپ تو اس معاشرے میں رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، زندگی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے حکمرانوں سے بھی کچھ مخاطبت کر رہی ہیں، انہیں کوئی پیغام دے رہی ہیں۔ پورے عالم اسلام کے جو حکمران ہیں ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور کیا وہ من حیث المجموع ان آیات پر عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑی اہم بات ہے، ہم نے ہر عمل میں بات کی تھی کہ اس میں اجتماعی انفرادی ہے۔ بات یہ ہے کہ حکمران تو ہمارا آئینہ ہے، ہم جیسے ہوں گے ویسے حکمران ملیں گے، جیسی روح سے، اور حکمران کو یہ خیال ہے کہ بھائی تمہیں تو خادم بن کے رہنا ہے قوم کا، اسی لیے خادم کہا جاتا تھا، امیر کا مطلب خادم ہے۔ تو حکمران کو تو اپنی، کیونکہ حکمرانی کا نشہ سب سے خطرناک نشہ ہے، تو اس کو اس نشے میں نہیں آنا اور عوام میں خدمت کا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے۔ اگر وہ خدمت کا ایٹیٹیوڈ رکھے گا تو تکبر نہیں آئے گا، اور اگر وہ چتراہٹ رکھے گا، بڑی گاڑیاں اور سارا شہر بند ہو جاتا ہے حکمران کے آنے پہ، اور وہ جناب ان کے تو اللہ تللے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران کے اندر بدترین تکبر ہے۔ جب بدترین تکبر ہے تو ایسا آدمی رعایا کے ساتھ خیرخواہی بھی نہیں کرے گا، اور ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ ملک میں کوئی برکت بھی نہیں لائیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ خدمت کا طریقہ ہو، اور وہ اس حکمرانی کو ایک کوئی کمال نہ سمجھے، اللہ کی بڑی ذمہ داری سمجھے۔ اور صحابہ کرام میں اور اس کے بعد سلف صالحین میں بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ حکمرانی کا عہدہ دیا گیا تو لیا نہیں، اگر لیا تو کانپتے کانپتے لیا اور ذمہ داری کے ساتھ۔